ہے، اور میں کلام تو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، اور یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، اور پاکستان میں بھی کئی ٹی وی چینلز پہ میں یہ باتیں کرتا تھا، کہیں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بھی کر پاتا تھا، لیکن چونکہ جو لوگ مجھے سننا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو یقین کریں کبھی کمپلیٹ نہیں سمجھتا۔ میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں ایک تہیہ کیا ہے کہ مجھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہے نا، اپنے بیٹے کے ذکر کے لیے چنا ہے، امام حسین کے ذکر کے لیے چنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، اہل بیت اطہار نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، تو پھر مجھے جو بھی بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ مجھے ابھی میں امریکہ میں گیا، یونیورسل مسلم ایسوسیشن آف امریکہ کی طرف سے کانفرنس تھی، امہ اس کا شارٹ ہے، یونیورسل مسلم ایسوسیشن آف امریکہ۔ مجھے جب انہوں نے دعوت دی تو میں نے کہا مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا آپ نے ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے، اسی لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس لیے بلا رہے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ کل نارتھ ایمپٹن میں مجلس تھی، میں نے پوچھا مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ نے ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے، ہم نے مجلس بی بی سیدہ کی شہادت کی ہے۔ میں نے کہا میں بالکل آتا ہوں۔ پھر میں اہل بیت ٹی وی نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ذکر محمد و آل محمد کریں، تو میں یہاں آ گیا۔ مجھے اگر کوئی ہندو بھی اگر امام حسین سے عقیدت رکھتا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں نے ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے بلانا ہے تو میں وہاں جاؤں گا۔ میرا کبھی کسی بھی سیاسی تنظیم سے، کسی بھی مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ میرا تعلق حسین ابن علی سے ہے، سبحان اللہ۔ میرا تعلق محمد و آل محمد سے ہے۔ مجھے کہیں بھی کسی جگہ بلایا جاتا ہے تو وہاں جا کر میں ذکر محمد و آل محمد کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد و آل محمد ہی کے کرم سے، اللہ کے اس احسان سے مجھے اس جگہ پر مولا نے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ مجھے ہر مکاتب فکر کے لوگ سنتے ہیں، اور جب مجھے اس مقام پر لا کر اللہ نے کھڑا کیا ہے تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں، اتحاد کی بات کروں، پیار کی بات کروں، تمام مکاتب فکر کو ساتھ رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے بات کی جائے، اور ان سے بات کیا کی جائے؟ اپنی بات نہیں، ان سے بات محمد والے محمد ہی کی تعلیمات کے مطابق کی جائے، کیونکہ جو پرفیکٹ تعلیم محمد والے محمد کی ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو یہ کہے کہ قرآن، حدیث اور اقوال معصومین تو یہ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتے تھے جب تک وحی خدا نہ ہو۔ تو جب رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، مرضی پروردگار سے کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو بھی، چاہے وہ نوح خان ہو، چاہے وہ منقبت خان ہو، چاہے وہ نعت خان ہو، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ذاکر ہوں، چاہے وہ مولانا ہوں، ہم سب کی یہی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہی تعلیمات ہمیں معصومین سے ملتی ہیں، اور یہی علماء حقہ نے بھی ہمیں یہی بات بتائی، ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ جو تعلیمات محمد و آل محمد نے آپ کو دی ہیں ایز اٹ از آپ نے ڈیلیور کرنی ہے۔ جہاں آپ نے اپنی بات کرنا شروع کر دی نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں دین کے اندر نہیں ہے، سمجھنے کی ذات جو ہے نا اسے خدا کی ہے، فیصلہ کرنے کی ذات خدا کی ہے، اور محمد و آل محمد کے ذریعے جب ہم تک ایک دین پہنچ گیا تو ہمیں چاہیے اس دین پر عمل کریں اور محبت کی بات کریں، یعنی جب تک ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں نا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے ایک دوسرے کی بات کو۔ میری لائف میں کئی بار ایسا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کسی نے کہہ دیا فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، میں نے اپنی رائے قائم کر لی کہ صحیح نہیں، لیکن جب میں اس شخص کے ساتھ بیٹھا تو مجھے وہ شخص کچھ اور لگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپس کی اگر کسی کی کوئی بات ہے، مجھے آپ سے ناراضگی ہے تو میں آپ کی برائی کروں، آپ میری برائی کریں، لیکن جب میں آپ سے کوئی تھرڈ پرسن آپ سے ملے وہ تو کہے گا اسلم بھائی بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے ملے گا وہ کہیں گے فرحان بھائی بہت اچھے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس دور کے اندر کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات کسی بھی حوالے سے، اور مذہب میں انتہا پسندی کی تو اجازت نہیں ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان سب پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے
کہ اللہ کو ایسا ماننا ہے جیسا ماننے کا حق ہے جیسا معصومین نے بتایا ہے، بے شک، اور معصومین کو ایسا ماننا چاہیے محمد والے محمد کا جیسا اللہ بتاتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اور تمام معصومین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ہماری شان میں تم جو کچھ لکھو گے کم ہوگا، ہم تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتے، تم جو لکھو گے کم ہے، جتنا لکھو گے کم ہے، جو سوچو گے کم ہے۔ بس ہمارے لیے ایک رب کا تصور رکھنا کہ کوئی رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سوچنے کے بعد جو کچھ لکھو گے وہ کم ہی ہوگا، ہم تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہم معصومین کی منزلت کو گھٹانا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور معصومین کے لیے جتنا کچھ سوچیں کم ہے، لیکن ایک تصور رکھنا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے کہ جس کی یہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ جس کی جب اللہ ان کو پروٹوکول دیتا ہے، یہ اللہ کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں بنتا آل محمد کے فضائل کے اندر سوچنے کا یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، تو یہ ہماری اس سوچ میں نہیں آ سکتے۔ فقط یہ سوچو کہ جو کچھ ان کی شان میں لکھا جائے پڑھا جائے کم ہے، لیکن ایک رب ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو معصومین اور نماز کے لیے میں ایک پیغام ضرور دوں گا۔ یہ آج کی یوتھ میں یہ بات زیادہ ضروری، میں باپ کی بات ضرورت طویل ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پیغام جائے۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ نماز، میں نے کہا نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے واجب قرار دیے، یہ واجبات ہیں، اور عزاداری میں نے کہا وہ بھی واجب ہے، یہ بھی آپ کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، بی بی سیدہ کی دعائیں ہیں آپ، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ میں نے کہا بالکل لازم و ملزوم ہے، کیوں نہیں لازم و ملزوم؟ میں نے کہا مجھے وہ شخص لائے کہ جو کہتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، اور وہ شخص بھی میرے سامنے بیٹھے جو کہتا ہے میں بہت بڑا عزادار ہوں، اس کے لیے میرے پاس صرف ایک ایگزامپل ہے، صرف ایک ایگزامپل، وہ ہے امام سید سجاد، جن کا لقب ہے زین العابدین، عابدین کی زینت، سید الساجدین، سجدہ گزاروں کے سردار، سجدہ گزاروں کے سردار ہیں۔ ان سے بڑا کوئی آج اس دور میں کوئی ہے ایسا سجدہ کرنے والا؟ نہیں ہے نا۔ اور پھر کوئی بولتا ہے میں بہت بڑا عزادار ہوں، تو آؤ خون کے آنسو کون رو سکتا ہے؟ 40 سال میرا امام خون کے آنسو رویا ہے، کیا امام نے نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ کیا امام نے عزاداری چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ اب آتا ہے سوال، اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا، تو جہاں جہاں رہے میرا ذکر کرنا، میں جہاں جہاں ہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ تو پھر حسین ابن علی نے ایسا ذکر کیا، رسول نے ایسا ذکر کیا، آل رسول نے ایسا ذکر کیا کہ ان کا نام قائم ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے خدا میں رہوں نہ رہوں تیرا نام ضرور رہے گا، واہ، میں اپنا سر کٹا دوں گا، گھر لٹا دوں، تیرا نام ضرور رہے گا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے اپنا گھر بھی لٹا دیا نا۔ اس لیے امام حسین کا جو مشن تھا نا، اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے عزاداری کرنی ہے۔ نہ آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نماز آپ نہیں پڑھیں گے، اللہ چاہے معاف کرے، اللہ چاہے معاف نہ کرے، لیکن حسین امام حسین علیہ السلام ناراض ہوں گے اگر آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر عزاداری آپ نہ کریں، حسین مولا آپ کو بخش دیں تو بخش دیں، معاف کر دیں تو معاف، لیکن اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ دونوں پروٹوکول۔ تو میرا بھی پیغام آپ سب کو ہے کہ خدا را اپنے واجبات کو سمجھیں، اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنی عزاداری کو سمجھیں، آپ ہیں کیا۔ کبھی بھی میرا اپنی ینگسٹرز کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، میرے ساتھ کے لوگوں کو بھی، اور پوری دنیا کو میرا ایک پیغام ہے، کبھی بھی اللہ کی وحدانیت پہ آنچ آئے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، رسول کی رسالت پر آنچ آئے کوئی کمپرومائز نہیں، علی کی ولایت کی بات آئے کوئی کمپرومائز نہیں، عزاداری مظلوم کربلا کی بات آئے ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی جز ہے ہماری عزت کا دنیا اور آخرت میں، امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا۔ اگر ساری امت مسلمہ ان باتوں پہ اکٹھی ہو جائے نا، تو خدا کی قسم دنیا میں ہم کہیں مار نہیں کھا پائیں گے، کوئی شخص آ کر ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس دور میں محبت اور پیار کریں، اور صرف یہ سوچ لیں کہ گھر میں اولاد بھی ہوتی ہے نا، تو ایک اولاد اچھی ہوتی ہے، کوئی اولاد ناکارہ ہوتی ہے، بدتمیز بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ماں ان سے نفرت کرتی ہے؟ نہیں۔ اگر بھائی آپس میں لڑنے لگے، یہ تو ناکارہ ہے تو کوئی کام نہیں کرتا،
اس کو تو کچھ آتا نہیں, میں تو بہت ہوشیار ہوں, مجھے بہت کام آتا ہے, میں بہت صلاحیت رکھتا ہوں. تو کیا ماں خوش ہوگی؟ یقیناً نہیں خوش ہوگی کہ اولاد لڑے. تو خدا کے واسطے ہماری حقیقی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. میرا پیغام ہے کہ خدا کے واسطے بی بی سیدہ کا واسطہ آپس میں محبت, پیار اور اتحاد کو قائم رکھیں. یہ دنیا کچھ دن ہے جو ہم زندہ ہیں, کچھ نہیں پتہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں, لیکن بروز حشر ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے آگے شرمندہ نہ ہوں. ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی بھی عزادار کو کچھ کہنے کا, کسی بھی ایسے شخص کو کچھ کہنے کا کہ جس کے معاملات بی بی سیدہ سے ہوں, جس کے معاملات امام حسین سے ہوں. ہاں, اگر کسی کا کوئی عیب آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس عیب کو آپ چھپائیں, نہ کہ اب دنیا پہ آشکار کریں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, دیکھو اس نے یہ کر دیا, دیکھو اس نے وہ کر دیا. باتیں بڑی سخت ہیں لیکن میرے دل کی بات ہے. یہاں کوئی چیز آتی ہے کسی کی بھی, کسی کی کوئی غلطی ہو جائے, یہ سوشل میڈیا پہ سب وائرل کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کے عیب چھپاؤ گے تو میں تمہارے عیب چھپاؤں گا. آپ کسی کے عیب کو آشکار کریں گے تو آپ کے عیب بھی آشکار ہوں گے. جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو آپ نیکیاں کمائیں گے, آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو دنیا میں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا, تب تک آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے. تو میرا یہ پہنچا مدح خانے محمد جو پہنچا. سنیں آپ تمام مومنین, میں تمام دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس در کا نوکر بن جائے, جو اس در کا ذاکر بن جائے, اس کی منزلت پوچھنا ہو تو جناب سیدہ سے پوچھیں, اس کی منزلت پوچھنی ہو تو رسول خدا سے پوچھیں. اس کی منزلت میں اور آپ تھوڑی طے کریں گے, میرا اور آپ کا خیال تھوڑی طے کرے گا کہ کس کی منزلت کیا ہے. اگر میں کسی کو پسند کروں تو اس کی منزلت بڑی, کسی کو پسند نہ کروں تو اس کی منزلت گھٹ گئی. ایسا نہیں ہے. پسند تو بی بی سیدہ کرتی ہے اپنے عزاداروں کو, اپنے چاہنے والوں کو. اور بالخصوص یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود ذاکر حسین ہوں. اگر میں ذاکر حسین نہیں بھی ہوتا تب بھی میں بات کہتا, جو بھی ذکر حسین کرتا ہے, چاہے وہ عالم دین ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ نوح خان ہو, چاہے وہ منقبت خان ہو, اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا, اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا. جب تک مرضی پروردگار نہ ہو, جب تک رضائے بی بی سیدہ نہ ہو, نہیں بن سکتا کوئی. ہماری کیا مجال ہم ذکر محمد والے محمد کر سکیں, یہ تو ان کا کرم ہے. تو پھر جو اس فرش پر آتا ہے, چاہے وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے, فرش پر بیٹھے, وہ بھی ان کی مرضی سے آتا ہے. تو جو ان کا عاشق ہے ان کی رسپیکٹ لازمی ہے. اور آج کے دور کا یہ خاص پیغام بھی ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی نہیں, جب آخرت کا میدان سجے گا اور جب بلایا جائے گا عاشقان رسول, عاشقان اہل بیت کو, تو منزلت اس وقت پتہ چلے گی. قبر میں پتہ چلے گا کہ آپ نے عشق رسول سے کیا, اہل رسول سے کیا, تو آپ کو قبر میں اس کا اجر ملے گا, اس کے پروٹوکولز ملیں گے. خیر, اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. ہاں مصطفیٰ کی, اور جب عزت چاہیے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے در پر آ جائیے, تو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. اور پھر یہ ایمان ہمارا ہے, جہاں تولا وہاں تبرہ, جہاں رسول سے عشق وہاں رسول سے بغض رکھنے والوں سے نفرت, جہاں اہل بیت سے عشق وہاں اہل بیت سے نفرت کرنے والوں سے نفرت. جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ کنیکشنز ہیں مودت کے بھی. اور معصومین فرماتے ہیں اس کو ہمیشہ اپنا دوست رکھو جو ہم سے محبت اور مودت رکھتا ہے, چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, اور اس سے ہمیشہ نفرت کرو کہ جو ہمارا دشمن ہے, چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اور پھر معصومین نے ہر طریقہ بتایا. اب یہاں پر آپ سوچیں گے باپ سے نفرت کیوں؟ باپ سے نفرت نہیں, باپ کے اس کردار سے نفرت کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. تو جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو اس میں اتنا اثر ہوگا کہ اگر آپ کے بڑے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں
تو ان کا آپ کے کردار کو دیکھ کر اتنا اثر اللہ ڈال دے گا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو انسان کو سامنے والے انسان کا برا انسان مارنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سے مراد ہے کہ اسلام کے نام پر لوگ جو سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام پہ چل وہ کسی کو مارتے تھوڑی ہیں۔ دہشت گردی تھوڑی ہے اسلام، دہشت گردی کا نام تھوڑی ہے کہ جی وہ صحیح نہیں تھا اس کو مار دو۔ اگر آپ سمجھتے ہو صحیح نہیں تھا تو آپ صحیح کر دو، کردار اس کا صحیح کرو نا۔ کردار وہی صحیح کر سکتا ہے جس کا خود کا کردار صحیح ہو۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بتاتا ہوں، ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور رسول، یہ اتھارٹی ہے ہماری، اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہر چیز دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کچرا ڈالتی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت نہیں کی۔ جب وہ بیمار پڑ گئی تو اس کی عیادت کے لیے گئے، رسول کے کردار کو دیکھ کر اس عورت نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں کلام کے دوران بھی یہ پیغام دیتا چلوں، یہ دور ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی سے دل آزاری ہو تو اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کرو۔ کسی سے یہ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی سے ناراضگی ہو جائے تو 10 جگہ گا دیا جاتا ہے، کسی سے ناراضگی ہو جائے تو سوشل میڈیا پہ کوئی بات، یعنی جو چیز مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں جو کچھ چاہے لکھ دوں، ایسا نہیں ہے۔ اصل انسان وہ ہوتا ہے، اہل بیت فرماتے ہیں کہ تم رسپیکٹ کرو، رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ اور معصومین فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹے کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اور اپنے برابر والوں کی عزت کرو۔ پوچھا کہ نہیں، کہتے ہیں کہ بڑے کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ کہا چھوٹے کی کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس کے گناہ تم سے کم ہو سکتے ہیں۔ کہا چھوٹے کے تو گناہ کم ہیں، اس لیے رسپیکٹ کرنی، بڑے کے نیکیاں زیادہ ہیں اس لیے رسپیکٹ کرنی ہے، برابر والے کی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا پتہ ہے، سامنے والے کے گناہوں کا نہیں پتہ، تو اس لیے رسپیکٹ ضروری ہے۔ میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے اشتعال انگیز باتیں کرنے کا، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے امت مسلمہ کے اتحاد کا۔ یعنی ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اگر نجات کا راستہ ڈھونڈیں یا رول ماڈل اپنے لیے سلیکٹ کریں تو محمد و آل محمد کے علاوہ اور کسی کو نہ کریں۔ رول ماڈل محمد و آل محمد ہے، اور ہمارے لیے قرآن ہے، قرآن، رسول اور اہل بیت، یہ ہمارے لیے پیرامیٹر ہونے چاہیے، اور ان سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے، جو چیز ان سے مل رہی ہے، جو چیز قرآن سے، اہل بیت سے مل رہی ہے، اور ان کی چیزیں آپس میں اس لیے الگ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ آئے۔ بہت خصوصی پیغام ہے، ضرور سنیے گا کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ آئے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو گویا جو بات اللہ کہے وہی رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کہیں وہی اہل بیت کہتے ہیں۔ تبھی معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا کوئی قول ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن پاک سے الگ ٹکرایا ہوا دکھائی دے تو اس کو ہماری طرف لوٹا دو، ہم تمہیں اس کی ہدایت کریں گے۔ تو پھر یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب انسان صحیح ہوتا ہے تو وہ سوچتا بھی صحیح ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں نا تو ہم بہت ساری چیزوں کو، انڈرسٹینڈنگ لفظ استعمال ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ نارملی ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کی چیز کو سمجھنا، جبکہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ اگر ہم غلطیوں کو معاف کریں گے، ظاہر ہے معصومین کے علاوہ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، ہر شخص، کوئی دانستہ طور پر، کوئی غیر دانستہ طور پر گناہ کرتا ہے، کہ کوئی غلطی سے جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی غلطی سے کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے دکھاتا ہے۔
تو یہ معاملہ اللہ اور اس بندے کا ہوتا ہے، اس پہ چھوڑ دیا جائے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہم خود سے ایک دوسرے پہ بہتان لگانے لگتے ہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ تو قرآن کرتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ تو محمد وآل محمد کی تعلیمات کرتی ہیں۔ جب ہم خود پڑھیں گے نا، جیسے مجلس میں اگر کسی عالم دین نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ آ کر قرآن خود بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو عالم دین علماء حق کا جو ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، جو ذاکرین مجلس میں کلام پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، جو شاعر کلام لکھ رہا ہے وہ کیا کلام لکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنا موازنہ کریں گے نا، تو پھر ہم خود جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہو، وہ بولتا ہے نہیں میں نے تو فلاں سے سنا تھا، تو فلاں سے سنا نہیں، تحقیق ضروری ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا پروف آپ کے پاس ہو تب آپ کسی کے لیے زبان کھولیں۔ یہ میں نارملی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ خدا را ہم سب کو چاہیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ رہیں اور پیار کے ساتھ رہیں۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا